اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمرو حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسار عن موسى ابن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا في كعب فمر عمر رضي الله تعالى عنه فدعاه فأكل فأصابت إصبعي فقال حسن أوه أوه لو أتى فيكن ما رأتكن عين فنزل الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اس پہ اس روایت مبارک کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے روایت کی بی بی عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت آكل مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی. حیسن ایک قسم کا خاص حلوہ بنتا ہے جسے یہاں حلیم آپ کہہ سکتے ہیں, وہ ایک پیالے میں تھا. فمر عمر حضرت عمر کا گزر ہوا تو آپ نے ان کو بھی بلا لیا. فدعاہ فاکل حضرت عمر بھی آ کے شریک ہوئے کھانے میں. فاصابت اصبعہ اصبعی یعنی ان کی انگلی جو تھی میری انگلی کو لگ گئی. کھانا لے رہے تھے نا برتن سے ہاتھوں سے کھا رہے تھے. فقال حسن یعنی فرماتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا اوہ بڑا افسوس ہے کہ میری انگلی جو ہے بی بی کو انگلی اس کے ہاتھ کو لگی. لو اتا فی کنہ اگر حضور میری بات مان لیتے مارات کنہ عین تم پر کسی کی آنکھ کی نظر بھی نہ پڑتی جائے کہ ہاتھ لگتا. فنزل الحجاب اللہ نے آیت حجاب اتار دی. حکم دے دیا کہ آج کے بعد کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ بغیر پردے کے بات نہیں کر سکتے ہیں. تو کھانا کھانا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. جب بات ہی نہیں کر سکتے کھانا کیا کھائیں گے مل کے. اور آخر میں اللہ فرماتی ہیں ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن
اے ھذا الذی امرتکم، یہ جو میں نے حکم جاری کیا پردے کا، یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جب نظر ہی نہیں پڑے گی تو کوئی گندا خیال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جب راستے میں دیوار کھڑی کر دی جائے تو بات ختم ہو گئی۔ اب اس مسئلے کا خلاصہ سمجھ لیں کہ ایک ہے مسئلہ ستر عورت کا، اس کا چھپانا ہر حال میں لازم ہے، اس پہ نظر پڑنا بھی حرام ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ ہمارے بہت سارے بھائی غلطی کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کہ جب عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو بہت سارے ساتھی یہ خیال نہیں کرتے کہ ناف سے نیچے چادر باندھی ہوئی اور اوپر پورا ناف کا حصہ ظاہر نظر آ رہا ہے، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز۔ نہ طواف ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے، دیکھنے والے پر بھی لعنت، دکھانے والے پر بھی لعنت۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور لوگ خیال ہی نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ کسی نے اوپر باندھ لی، کسی نے نیچے باندھ لی، نظر آ رہا ہے تو آ رہا ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ یہ تو عورہ ہے، اس کا چھپانا تو ہر حال میں لازم ہے، یعنی اگر ظاہر ہو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اب ہے عورت کا مسئلہ، تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن بما بالوں کے عورت، اس سب کا چھپانا ضروری ہے، کسی حال میں بھی نظر نہ پڑے۔ یعنی جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے بالوں پر بھی نظر نہ پڑے۔ اسی لیے میرے محبوب نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ جو عورتیں باریک لباس پہن کے جس سے ان کا محاسن جسم نظر آئے، یا لباس تو باریک نہیں ہے لیکن بدن پہ اتنا ٹائٹ سلا ہوا ہے کہ ہر چیز الگ الگ نظر آ رہی ہے، فرمایا اس قسم کی عورتیں جب ایسا لباس پہن کے اور خوشبو لگا کے غیر مردوں کے مقامات میں جاتی ہیں، گزرتی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ زانیہ عورت کے حکم میں، اس سے بڑا لفظ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اکیلی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب دو مرد اور عورت غیر محرم اجنبی اکٹھے بیٹھتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اب مسئلہ سمجھیں، اچھا عورت کے لیے ایک پردہ کیا ہے کہ گھر میں رہے، بغیر ضرورت باہر نہ نکلے، یہ پہلا حکم ہے، یعنی پہلا پردہ جو ہے وہ گھر کا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَىٰ، اور اپنے آپ کو باہر ظاہر نہ کرو جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں مردوں میں آتی تھیں، جاتی تھیں، پھرتی تھیں۔ تو ایک پردہ تو ہو گیا دیوار کا۔ دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر عورت کو گھر سے کسی حال میں مجبوراً باہر جانا پڑے تو کیا کرے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، ایک بڑی چادر لے کے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو چھپا لے، صرف آنکھ ظاہر کرے کہ راستہ دیکھ سکے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ یہ دوسرا حکم۔ پہلا حکم کیا تھا؟ گھر سے نکلے ہی نہ۔ دوسرا حکم کیا ہے کہ ضرورت ہے، مجبوری ہے، جانا پڑ رہا ہے، تو اب کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپ لے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ دو حکم ہو گئے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت پڑ گئی، مثلا جیسے صحابہ کو ضرورت ہوتی تھی مسئلہ پوچھنے کی، تو وہ حضور کی بیویوں کے پاس آتے تھے کہ اماں جان فلاں مسئلہ کیسے ہے، فلاں مسئلہ کیسے ہے، فلاں مسئلہ کیسے ہے۔ اچھا اسی طرح کسی آدمی کو ضرورت پڑ گئی کہ ان سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے
کوئی روٹی لینا چاہتا ہے، کھانا لینا چاہتا ہے، گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، تو اس کا حکم ہو گیا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کہ جب کچھ لینا دینا ہو، بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے، پردے کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 حکم آ گئے۔ اب جو مسئلہ ہے اختلاف والا، اس کو سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارک میں آتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو بغیر اس کے ہر حال میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہر حال میں ظاہر ہوتی ہے وہ تو مجبور ہے، ورنہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ کیا معنی؟ اس سے بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ برقع ہے، چادر ہے، اوپر کا کپڑا ہے، اس کو بھی ظاہر نہ کرے عورت۔ ہاں مجبوری ہے کہ اگر عورت برقعے سے نکلے گی تو برقعے پر تو نظر پڑے گی، اچھا چادر سے نکلے گی تو چادر پر تو نظر پڑے گی۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ما ظہر منہا سے وہ ظاہری لباس ہے، کہ وہ لباس بھی کسی کے آگے نہیں اتار سکتی، مگر جو چیز مجبوری ہے کہ بھئی اب باہر جا رہی ہے چادر لپیٹی ہوئی، اب چادر کو کیسے چھپائیں؟ باہر جا رہی ہے برقع ڈالا ہوا ہے، برقعے کو کیسے چھپاؤ؟ تو ظاہر ہوگا نا، وہ تو مجبوری ہے۔ اور بعض علماء نے لیا ہے کہ الا ما ظہر منہا، اس سے مراد ہاتھ ہے، اس سے مراد چہرہ ہے، اس سے مراد پاؤں ہے، کہ ہر حال میں آدمی عورت ہے چلے گی تو چہرہ بھی کھلے گا، ہاتھ بھی کھلیں گے اور پاؤں بھی کھلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے الا ما ظہر میں شامل ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر چہرہ کھلا ہے، اگر ہاتھ کھلے ہیں، اگر قدمین کھلے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھو یہ جمہور کے خلاف ہے۔ جمہور ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ عورت کا چہرہ بھی چھپانا ہے، ہاتھ بھی چھپانے ہیں، قدمین بھی چھپانے ہیں، ہاں اضطراری کیفیت میں کسی وجہ سے کھل جائے تو الگ بات، کسی مجبوری میں یا حالت نماز میں عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، ہاتھوں پہ کپڑا نہ ڈالے، دستانے نہ چڑھائے، پاؤں پہ جراب نہ چڑھائے، نماز پڑھے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یعنی اس کا چھپانا ضروری ہے، لیکن اس وقت جب فتنے کا خوف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو اب نماز میں تو فتنے کا خوف نہیں ہوتا، ہر آدمی نماز میں ہے۔ اسی طرح جیسے عمرے کے اندر عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے کہ ہر آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، زبان پہ لبیک ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، لازمی بات ہے کہ اللہ کا خوف ہوگا، تو اس لیے وہاں حکم ہے کہ چہرہ نہ کھول سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ بات موجود ہے حدیث میں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حالت احرام میں جب ہم تھے، کنا اذا حاذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب لوگ قریب آ جاتے تھے تو ہم کپڑا ڈال لیتے تھے، اور جب مرد دور ہو جاتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا لیتے تھے۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ حالت احرام میں بھی آج کل چونکہ ہر وقت مرد ساتھ ہوتے ہیں، بسوں میں بھی ساتھ ہیں، خیمے میں بھی ساتھ ہیں، طواف میں بھی ساتھ ہیں، صفا مروہ میں بھی ساتھ ہیں، وہ تو 1 منٹ کے لیے علیحدہ نہیں ہوتے ہیں، تو لہذا عورت ایسے انداز میں کپڑا ڈال لے کہ کپڑا پردہ بھی رہے اور اس کے چہرے کو بھی مس نہ کرے۔ اسی لیے بعض پی کیپ پہن کے اوپر کپڑا لٹکا لیتی ہیں، بعض عورتیں جو ہیں گھونگھٹ کی طرح کپڑا کھینچ لیتی ہیں کہ پردہ بھی رہے اور اس کے بعد چہرے کو بھی نہ لگے۔ تو ہر حال میں کیوں؟ اصل بات یاد رکھیں کہ پردے کے حکم دینے کی وجہ کیا تھی کہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہوں، لوگ گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ تو سب سے بڑا فتنہ تو عورت کا چہرہ ہے، چہرہ دیکھ کے ہی تو بندہ گمراہ ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کے ہی تو بندہ سب سے پہلا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہے، اور ہاتھوں کا چھپانا بھی ضروری ہے، اور پاؤں کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں پردے کا اہتمام یہ اللہ کے قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کی صحابیات جتنے ہیں سب باپردہ تھیں۔ اسی طرح تابعیات، اسی طرح اولیاء اللہ جو عورتیں گزری ہیں،
جو محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، اولیاء اللہ میں سے گزری ہیں، جیسے بی بی رابعہ بصریہ ہے اور کئی بیویاں ہیں، سب باپردہ ہیں، ان کے چہرے پر بھی کبھی کسی کی نظر نہیں پڑی۔ اچھا، ان دونوں کے ساتھ یہ سارے حکم ہو گئے، دیوار کا پردہ، چادر کا پردہ، حجاب۔ اس کے بعد بھی کیا حکم ہے کہ اگر مرد ہو تو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، عورتیں ہو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ جب تم نظر نیچے رکھو گے تو بلا وجہ نظر نہیں پڑے گی، اگر اتفاقاً نظر پڑ جائے تو وہ اللہ نے معاف کی ہے، لیکن یہ نہیں کہ دوبارہ اس کو نظر جما کے دیکھو، وہ حرام ہے۔ تو اس لیے آپ طواف کر رہے ہیں، بڑا آسان طریقہ ہے۔ جیسے اولیاء اللہ جو ہیں اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے کہ نظر بر قدم، وہ کہتے تھے بیٹا جب چلو تو نظر تمہارے پاؤں پر ہو، اپنی نظروں کو جھکا لو، ہزار فتنوں سے بچ گئے، ہزار فتنوں سے بچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہوتا، چند دن مشکل ہوتا ہے، عادت نہیں ہوتی نا، عادت نہیں ہوتی نا بندے کو، تو چند دن اس کو محسوس ہوتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد عادت ہو جاتی ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، دیکھا میدان خالی ہے، کوئی عورت نہیں، ٹھیک ہے آنکھیں اونچی کر سکتا، دیکھا بھی دور عورتیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں خام خواہ قریب آئیں تو نظر نیچے کر کے ساتھ میں سے گزر جاتا ہے۔ یہ دیکھا بھی اس طرف عورتیں بیٹھی ہیں، تھوڑا راستہ دور کر کے گزر گئی۔ اگر بچنا چاہو تو بچ سکتے، اور اگر نہ بچنا چاہو تو پھر لاکھ پردے کرو پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرما دیے ہیں۔ تو اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ سارا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، سارا حکم ہی جن کے اندر ایمان ہی نہیں رہا، نہ قرآن پہ ایمان، نہ شریعت پہ ایمان، نہ حضور کے فرمان پہ ایمان، وہ کہتے ہیں جی آج کل معاشرہ بڑی ترقی کر گیا ہے، ہم کیسے پردوں میں رہ سکتے ہیں، اور ہم اگر عورتوں کو روکیں گے تو پھر معیشت کی گاڑی کیسے چلے گی، اب تو مہنگائی کا دور ہے، عورت بھی کمائے مرد بھی کمائے پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو جس دن سے تم اس ہوس میں مبتلا ہوئے، اللہ نے رزق میں برکتیں اٹھا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی ہمیں یاد ہے ہم جب پڑھتے تھے تو بڑی مشکل سے، یعنی اگر 10 من گندم ایک کلے سے پیدا ہو جائے نا تو ذمہ دار خوش ہوتے تھے کہ جی ماشاءاللہ اوسط میری جو ہے 10 من ہو گئی، کیونکہ بیلوں سے ہل چلاتے تھے، کوئی ٹریکٹر سیکٹر تھے نہیں، نہ کوئی کھاد تھی، نہ کوئی سپرے تھی، نہ یہ نئے نئے بیج آئے تھے، تو 10 من گندم اور 10 من کپاس پہ ذمہ دار ماشاءاللہ بڑے خوش ہوتے۔ آج 40 من 50 من 60 من گندم ہوتی ہے اور پوری نہیں ہوتی۔ جب 10 من گندم نکلتی تھی تو بکتی 5 روپے من تھی، 8 روپے من، 10 روپے من، اور ایک 1.25 روپے، 1.5 روپے، 2 روپے میں خالص گھی، ایک سیر، کلو نہیں کلو سے بھی دیا تھا، خالص گھی ملتا تھا۔ اور آج جب 80 من 70 من نکلتی ہے تو 450 روپے من۔ تو اس لیے اللہ نے برکت اٹھا لی۔ آج آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو، آج سے 20 سال پہلے 1000 ہو، 1000 دیا تھا، اس 1000 کی ویلیو، کیونکہ آج آپ کا یوں سمجھ لیں نا مثال کے طور پر کہ ایک دور ہم نے یہاں پر رہتے ہوئے وہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے پاکستانی 100 کا 110 ریال ملتے تھے، یعنی پاکستانی 100 روپے کی قیمت 110 ریال تھی، ریال سے مہنگا تھا۔ اچھا، پھر برابر ہو گیا، پھر اس کے بعد گھٹتا گھٹتا یا تو پھر کافی عرصے تک 3 روپے کا 1 ریال، یہ کافی کئی سالوں تک رہا۔ اب آپ پہنچ گئے 16.25 روپے پہ، یعنی اگر آپ نے پہلے کسی کا 1 لاکھ ریال قرضہ دینا ہو تو 3 لاکھ دے دیتے، اب آپ 16.5 دیں گے تب جا کے ادا ہوگا۔ تو جب ویلیو ختم ہو جائے، قیمت ختم ہو جائے، احساس ختم ہو جائے، تو وجہ اس کی، حالانکہ پیسہ تو موجود ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، گھر میں جو عورتیں کام کرنے آتی ہیں ان کے پاس بھی موبائل ہوتے ہیں، اچھا کبھی ہم سے بھی قیمتی ہوتے ہیں، اب یہ اللہ کو پتا کہ چوری کے ہوتے ہیں اپنے ہوتے ہیں تو خدا کو پتا، لیکن ہوتے ضرور ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل۔ اچھا وہ جناب 10-10 منٹ کھڑے باتیں کر رہی ہے اپنے خامن سے،
میں فلاں گھر میں ہوں اور کام کر لیا ہے، کپڑے دھو رہی ہیں، ابھی جھاڑو دے رہی ہوں، یہ باتیں ہو رہی ہیں ٹیلی فون پہ، موبائل پہ، لیکن روٹی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں اشتہار لے کے کھڑے ہیں کہ میں گردہ بیچنا چاہتا ہوں، مجھے پیسے دے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی لڑکیاں 5 سال 4 سال 3 سال کی لڑکیاں بیچ دیں کہ پیسے دے دو، روٹی تو کھائیں نا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں اپنے بیوی کو، بیٹے بیٹیاں چھوٹی سب کو اکٹھا کر کے پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی بھر گیا، انہوں نے کہا جب روٹی نہیں دے سکتا کہاں زندہ رہیں، کیا کریں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ ناراض ہو گئے، برکتیں ختم ہو گئی۔ جب تم رزق حلال پہ آؤ گے تو برکت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ حرام کو مٹا دیتے ہیں، حلال میں برکت دیتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں مثلا، اچھا جتنے لوگ آئے، چالاکی کی، بےایمانی کی، یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دیا، لوٹا، کروڑوں بنائے، آج ایک ٹکا ٹکا بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، ان کو اپنے ملک میں کچھ نہیں ملا، جو بنایا لوگ کھا گیا، پھر آ گیا بھیک مانگنے۔ جن لوگوں نے یہاں رہ کے حلال کمایا، مزدوری کی، محنت کی، تجارت کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، نہ کفیل سے جھگڑا ہے، نہ گھر والوں سے جھگڑا ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، جہاں جائیداد بنائی وہ بھی محفوظ ہے کیونکہ حلال سے بنی ہوئی۔ تو یہ تو آنکھوں کے سامنے تجارب ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی کی نظر بچ جائے تو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ سب سے بڑا حکم ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے فرمایا میرے نبی ایمان والوں سے کہہ دو، کس کو؟ جو مومن ہی نہیں اس سے جھگڑا ہی نہ کیا کرو۔ جو آدمی مسئلہ پوچھے نا آپ سے پردے کا، اس سے پہلے پوچھو جناب آپ مسلمان ہیں؟ وہ کہے جی ہاں مسلمان ہوں۔ اچھا کلمہ شریف پڑھتے ہو؟ خدا کو مانتے ہو؟ قرآن رسول کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے قرآن میں یہ حکم۔ اب کوئی جی نہیں، اگر مگر خدا کے قانون میں نہیں ہوتی، اگر مگر بندوں کے قانون میں ہوتی ہے، خدا کے قانون میں کوئی اگر مگر نہیں۔ 4 رکعت نماز عشاء ہے، ساری کائنات کٹھی کرو 5 نہیں ہو سکتی۔ 3 رکعت نماز مغرب ہے، ساری کائنات کٹھی ہو کے ووٹ ڈالے، وہ 4 رکعت نہیں بن سکتی۔ کوئی کہے جی اگر 1 رکعت بڑھ جائے تو مگر ثواب بڑھ جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر مگر اسلام میں نہیں چلتی۔ اگر مگر ہے انگریزی قانون، اگر مگر ہے تمہارے دفاتر میں، اگر مگر ہوتی ہے ایک ہی قانون ہے۔ وہ ایک جج تھے، میرے بھی دوست تھے، پتہ نہیں زندہ ہے کیا ہے، انہوں نے کہا وکیل صاحب ہمارا قانون ماشاءاللہ اتنا بڑا سرسبز ہے، اتنا بڑا وسیع ہے، اس میں اتنے بڑے معانی ہیں، اتنی ذی وجہین ہے کہ ایک ہی مقدمے کے مجھ سے آپ 2 فیصلے لکھوا لیں، دونوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک آدمی کو مجھ سے کہیں اس کو سزا دینی، میں سزا، اسی کو کہیں چھوڑ دو میں چھوڑ دوں گا، اور دونوں فیصلے قانون کے مطابق ہوں گے۔ اس قانون کا یہ حال ہو تو کیسے چلے گی دنیا، کیسے چلے گی؟ یہ تو اسلام کا قانون ہے نا کہ ایک عورت تھی یہودیہ، اس کی چوری کی، یہودیوں نے سوچا حضور کے پاس مقدمہ لے جائیں بچ جائیں گے، حضور کے پاس مقدمہ آ گیا۔ حضرت اسامہ نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ اگر کافر ہیں، یہودی ہے، مسلمان تھوڑی ہے عورت، اچھا وہ ہمارے ماننے والے بھی نہیں ہیں، وہ تو ایسے فیصلہ لے آئے ہیں، اگر آپ رعایت کر دیں۔ فغضب رسول اللہ، حضور کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اسامہ اتشفع فی حدود من حدود اللہ، اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو؟ واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، وہ یہ خدا کی قسم ہے محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں ہاتھ کاٹوں۔ یہ اگر مگر نہیں ہے، اگر مگر تمہارے لارڈ مکالے کے قانون میں ہے، اگر مگر اسلام میں نہیں ہو۔ اسلام کہتے ہیں پردہ، بس پردہ، بس ختم ہو گئی بات، مسلمان ہو، پھر اگر مگر کیا مطلب؟ اسلام کہتا ہے کسی کے گھر میں نہ جاؤ، بس نہ جاؤ، یہ اگر مگر کیا ہو گئی؟ اسلام کہتا ہے بیٹی سے نکاح حرام ہے، حرام ہے، بہن سے حرام ہے، حرام ہے، ماں سے حرام ہے، حرام ہے، ساس سے حرام ہے، حرام ہے، بس ختم ہوگی بات۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، قرآن نے ایک فیصلہ کہا۔ قرآن کہتے ہیں شراب حرام، حرام، یہ کیا مطلب جی؟ وہ شراب وائن اور ہوتی ہے، ویسکی اور ہوتی ہے، اور شیمپین اور ہوتی ہے،
اور ریڈ وائن اور ہوتی ہے، وہ تو اگر انگور والی ہو تو حرام ہے نا، یہ تو مگر سیب والی ہے، یہ اگر مگر اسلام میں نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نشہ حرام، میرے مدنی پاک نے سمجھا دیا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آگے وضاحت کر دی قلیلہ و کثیرہ حرام، ایک گھونٹ بھی حرام ہے، ایک بوتل بھی حرام ہے۔ وضاحت پر یہ نہیں ہے کہ جی مجھے تو نشہ نہیں ہوتا، یہ تیرے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا۔ جس چیز کے پینے سے عام آدمی کو نشہ ہو جاتا ہے وہ نشہ آور چیز ہے۔ اب ایک آدمی بلا نوش ہے، 2 بوتلیں پی جاتا ہے، نشہ نہیں ہوتا، پھر بھی حرام۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو نشہ نہیں ہوا تو لہذا حلال ہو جائے۔ اچھا انگور سے نکلا، یہ جو ہم تو جی گڑ سے بناتے ہیں، ہم تو جناب آج کل جو ہے وہ کیکر کی چھال سے بناتے ہیں، سیب سے بناتے ہیں، اناناس سے بناتے ہیں، مالٹے سے بناتے ہیں۔ جب مسکر ہو گیا حرام ہو گیا۔ کل مسکر حرام قلیلہ و کثیرہ سواء۔ اچھا آگے دیکھیں میرے آقا نے کتنے دور کے فیصلے فرما دیے۔ ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ شراب کو حرام کر دیں گے، میرے پاس تو یتیموں کے پیسے رکھے ہوئے تھے، میں تو دوسرے ملک سے جا کے سارا شراب لے آیا بیچنے کے لیے۔ یا رسول اللہ وہ تو غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے بیچارے، ان کی تو یہی پونجی تھی جو میں نے شراب میں لگا دی ہے۔ مدینے میں پہنچا تو پتہ لگا شراب حرام ہو گئی۔ تو یا رسول اللہ اب ایک راستہ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اور حضور نے فرمایا کیا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے نا، کافروں کے لیے تو حرام نہیں ہے، میں کسی دوسرے ملک میں جا کے کافروں کو بیچ دیتا ہوں، ان یتیموں کے پیسے تو بچ جائیں نا کسی سے۔ آپ نے دیکھیں کیسے فیصلے، فرمایا ثمن الحرام حرام، فرمایا میرے صحابی جو چیز حرام ہے اس کو بیچ کے جو پیسہ ملے گا وہ بھی حرام، لہذا بالکل ختم، منڈیل دو، اللہ غریبوں کو یتیموں کو خود دے گا اپنے خزانے سے۔ ثمن الحرام حرام، اسی لیے کتا حرام ہے، اس کی قیمت حرام، زنا حرام، زنا کی قیمت حرام، چوری حرام، چوری کی قیمت حرام۔ آپ کہیں میں نے تو نہیں کی، میں نے تو پیسے دے کے کروائی ہے نا، جب کرائی ہے وہ فعل حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے، آپ برابر کے مجرم۔ اسی طرح قتل حرام آپ کہیں میں تو جناب موقع پہ نہیں گیا، فائر نہیں کیا، میں نے تو گولی نہیں چلائی، میں تو ویسے بس بات ہوئی تھی ایک دفعہ۔ تو حضور نے فرمایا اگر ایک بستی والے کسی ایک انسان کے قتل میں شریک ہوں میں ساری بستی کو قتل کا حکم دوں گا۔ کہ اچھا تم نے اشارہ تو کیا نا، کیوں کیا؟ تو اس لیے ہمیشہ سمجھ لیں کہ جب بھی بحث ہو نا بلا وجہ ٹکریں نہ مارا کریں، چونکہ آج کل لوگ ہیں کمپیوٹر کے زمانے کے پیدا ہوئے، آج کل بڑے تیز رفتار بچے ہیں نا، پتہ نہیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کیسے کھڑے رہتے ہیں، ہمیں تو امید ہے 1-2 مہینے کے بعد بھی اندر بڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جیسے مرغی کے بچے کو فیڈ کرتے ہیں اور جلدی بڑا ہو جاتا ہے، تو آپ شاید ہمارے بچوں کو بھی فیڈ کرنا شروع کر دیں، وہ بھی 2-3 مہینے کے اندر کہیں اماں جان میں تو آ رہا ہوں، تیاری کر دیں آپ، میں تو بالکل تیار ہو گیا ہوں اندر۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی اگر مگر کرے نا، جو آدمی یہ برگر فیملی کے ہوں نا، ایک برگر ہاتھ میں اور ایک ٹن ہاتھ میں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو کہو پہلے کلمہ پڑھو، مسلمان بنو، پھر قرآن کا حکم سنو۔ جب تم انگریز کے غلام بن گئے اسلام کہاں گیا؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، خبردار میرے دشمن اور تمہارے دشمن کو کبھی دوست نہ بنانا، اگر ان کو دوست بناؤ گے تم ان کے ساتھ ہو، پھر میرے ساتھ نہیں۔ فَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے کافروں سے دوستی کرے وہ ان میں سے ہے، اس کا پھر اسلام سے کوئی تعلق۔ لاکھ کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لاکھ دفعہ کہتے رہو، اگر تمہارا تعاون کفر سے ہے پھر کفر کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہے تو اسلام کے، یہ تو کھلی بات ہے، قرآن ہے، اس میں تو ہے ہی نہیں نا۔ مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کافروں کے ساتھ محبت کرے، احانت کرے، وہ ان میں سے ہے، جو ان کا لباس پہنے۔ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ،
حضور نے فرمایا جس قوم کا لباس پہنو گے اللہ قیامت میں تمہیں انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اسلام کا لباس پہنو گے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوگے، کافروں کا لباس پہنو گے کافروں کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ آج کل جیسے ہماری بچیاں ماشاءاللہ سندور لگاتی ہیں، تلک لگاتی ہیں، سندور بھرتی ہیں، ماشاءاللہ بسنت مناتی ہیں اور اس پہ پیلے کپڑے پہنتی ہیں، وہ ہندو کا لباس ہے، اللہ قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑا کرے۔ اب جناب یہ حجاب کو اب دوسرا مسئلہ آ گیا۔ اللہ فرماتی ہیں وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذلکم عند اللہ عظیما ان ذلکم کان عند اللہ عظیما۔ قال ابن ابي آدم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن ابي حماد قال حدثنا مهران عن سفيان داود بن هند بن كرمان باز في قوله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله قال نزلت مجسمہ رحمت مجسمہ حیا، ان کو کسی قسم کا ایذا نہ پہنچانا۔ جو میرے مدنی کو ایذا پہنچائے گا اس نے گویا اللہ کو ایذا پہنچایا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ یاد رکھو قرآن میں بھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اب اللہ کو کون ایذا پہنچا سکتا ہے؟ مانا جب اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ اب وہ ایذا کیسے ہے کہ نبی کو نبی نہ مانو، رسول کو رسول نہ مانو، آپ کے احکام کی نقل کرو، آپ کے احکام کو مذاق سمجھو، یہ سب ایذا ہے۔ حضور نے داڑھی رکھی ہے، تم داڑھی کو عیب سمجھتے ہو، جب تک شیو نہ کرو گھر سے نہیں نکلتے ہو، دوستوں کو کہتے ہو بیٹھ جاؤ ذرا میں شیو کر لوں مجھے شرم آئے گی میں باہر کیسے جاؤں گا، تو یہ بھی ایذا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور قولن فعلن اللہ کے نبی نے جو حکم دیے ہیں ان کی خلاف ورزی کرو، یہ ایذا ہے۔ اور یاد رکھو اچھا بعد ایسا ایذا بھی ہے کہ لوگ نبی کو شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، یہ بھی ایذا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ایذا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو یہ صرف میرے مدنی کی زندگی تک نہیں بلکہ میرے مدنی کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے بھی کبھی شادی نہ کرنا، یہ بھی ایذا ہے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ جیسے حضور کی بیویوں کو دیکھنا ایذا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے شادی کرنا جو ہے وہ بھی ایذا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے۔ یاد رکھو ایذا کیسے ہے، اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ انبیاء حیات ہوتے ہیں، اگر حیات نہ ہو تو پھر ایذا کا کیا معنی؟ جب ایک چیز ختم ہو گئی مردہ ہو گئی ایذا کیا معنی؟ اب دیکھیں نا آپ کی انگلی کاٹ کے پھینک دو پھر انگلی کو لوہا مارتے رہو، کیا ایذا ہوگی؟ ایذا تو تب ہوگی نا جب اس کے اندر کوئی نوع من الحیات ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا نہ تو میرے مدنی کا میراث ہوگا، نہ میرے مدنی کی جائیداد تقسیم ہوگی، نہ میرے مدنی کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح ہوگا۔ صحابی کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، اولیاء اللہ کی بیوی، عالم پیر شیخ کی بیوی بیوہ ہو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی ایذا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اس کو معمولی بات نہ سمجھنا، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے کہ میرے مدنی کو تکلیف پہنچاؤ، چاہے وہ تکلیف حیات میں ہو یا وہ تکلیف بعد الوفات ہو۔ اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ بیویاں کتنی خیال رکھتی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے
سیدنا ابی ہریرہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث بیان فرما رہے تھے اور زور سے بیان فرما رہے تھے. بی بی عائشہ نے آواز سنی تو پوچھا اپنی خادمہ سے یہ کیا آواز ہے؟ نے کہا بھی حضرت ابی ہریرہ لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں. فرمایا جا کے اس سے کہہ دو کہ لا تؤذوا رسول اللہ، کہ ابی ہریرہ خبردار محمد مدنی کو ایذا نہ پہنچاؤ، دور ہو کے بیٹھو یا ایسا بات کرو. اسی لیے حکم ہے کہ سر یہ کھڑے ہوتے ہیں نا الصلاۃ والسلام، یہ منع ہے، یہ ایذا ہے محمد مصطفیٰ کے. سامنے روضے پہ کھڑے ہوں تو علماء نے لکھا اتنی سلام اتنی پست آواز بھی نہ کرو، اونچی آواز بھی نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ کے نبی کی آواز سے بھی اونچی آواز نہ کرو. اس لیے علماء لکھتے ہیں عاشقان محمد مصطفیٰ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جاؤ خاشعا خاضعا متواضعا، خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ ادب کے ساتھ، اور اپنا پاؤں بھی زمین پہ ایسے نہ رکھو گے تیرے پاؤں کی آواز پیدا ہو. آرام سے چلو، ادب سے جاؤ، اور جالی مبارک کے قریب بھی نہ کھڑے ہوں، دور بھی نہ کھڑے ہوں. اپنی آواز زیادہ بھی بلند نہ کریں، پست بھی نہ کریں، درمیانی آواز سے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور یاد رکھیں زیادہ لمبا دیر بھی نہ کھڑے ہوں، بس 3 دفعہ سلام کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. بس 2-1 منٹ میں، کیونکہ زیادہ کھڑا ہونا اور بار بار اب ایک آدمی آپ کے پاس آ جائے کھڑا ہو جائے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، آپ کیا کہیں دو جاؤ. تو تم نبی کے سامنے کھڑے ہیں، گیت گا رہے ہیں جی، نعت پڑھ رہے ہیں. کیا نعت پڑھ رہے ہیں؟ عجیب نعتیں ہوتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سن رہا تھا گاڑی میں، کسی کا ٹیپ لگا ہوا تھا، وہ کوئی عجیب نعت پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کیا تھی. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتے یہ جا کر خبر ان کو دے دو فلاں غلام تمہارا قریب آ رہا ہے. بڑے تم بڑے آدمی ہو گئے، فرشتے جا کے دے نبی کو خبر کریں، آپ استقبال کریں حضرت کا. شرم کرو یار، کوئی عقل کرو. ہم تو غلام ہیں، مدینے جانا بھی نصیب ہو جائے تو خدا کا شکر کرو. ہمیں تو اگر گنبد خضرا پہ نظر پڑ جائے، محمد کے روضے پہ بیٹھنا نصیب ہو جائے، بڑا آ گیا جی. فرشتے تیرے نوکر ہیں، تیری خبر لے کے جائیں گے، تم بڑے کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہو. ایک اور شریف نعت پڑھ رہا، دھوم مچا دو دھوم مچا دو دھوم، پتہ نہیں کیا دھوم 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 دھوم. میں تو 1.5 گھنٹہ دور لگاتا رہا، کوئی لفظ سمجھ آ جائے، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا. داڑھی ہے اور باقاعدہ. اچھا جو یہ ساز سامنے نہیں رکھتے نا، یہ بھی ایکو سے پیچھے سے ساز ہوتے ہیں ان کے، اسی ردھم میں ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ، پیچھے ایکو چل رہا ہوتا. لا حول ولا قوت. یا اللہ فلاح عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں حضور کا ادب نصیب فرما. حضور کا گستاخ میں تو اتنا بدنصیب ہوں، مجھے تو خواب میں کبھی روضہ بھی نظر گیا. آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے فرشتے پیغام لے جاتے ہیں. میری تو آنکھیں گندی ہیں، عمل گندے، کچھ نہیں کیا زندگی میں، جخمارتے گزر گئے. انا للہ و انا الیہ. بس شاید قرآن لے کے بیٹھتے ہیں، نقل بناتے ہیں، پتہ نہیں اسی وجہ سے، ان داڑھی والوں کی وجہ سے اللہ رحم کر دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد رکھو، خبردار خیال رکھنا، کوئی ایسا ادب ایسا عمل نہ کرنا. واللہ میں خدا کے کعبے میں بیٹھا ہوں، میرا کعبہ سامنے ہے، میں کوئی پیر فقیر بزرگ عالم شالم مولوی شیخ ویخ نہیں ہوں. میں تو ایک ادنا
بد کردار گناہگار طالب العلم آدمی ہوں، لیکن ایک بات سچی ہے، میں بڑا سمجھتا ہوں اور دل میں سوچتا ہوں یہ کتنے میرے بہادر نوجوان ہیں، تازہ داڑھی شیو کرا کے محمد کے روضے پہ کھڑے ہیں، الصلاۃ والسلام علیہ۔ یار بڑے بہادر ہو تم، واقعی بڑا دل ہے تمہارا کہ نبی کے روضے پہ کھڑے ہو گے، محمد مصطفیٰ ہم تیرے گستاخ ہیں، تیری سنت کو گندی نالی میں ڈال کے تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں حضور نے منہ پھیر لیا، کہاں جاؤ گے؟ بیویوں کو خوش کرو گے داڑھی مڈا کے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھے لگتے ہو تم؟ یعنی تمہارا حسن جو ہے وہ داڑھی مڈانے میں ہے، داڑھی مڈا کے تم اچھے لگتے ہو؟ کسی کو ایسا نہ کرو، کبھی ٹھنڈے دل سے غور کر کے داڑھی والے کا چہرہ منور بھی دیکھو اور اپنا بھی شیشے میں کھڑے ہو کے عکس دیکھو۔ داڑھی نور ہے محمد مصطفیٰ کی سنت کا، داڑھی لباس ہے میرے مدنی کا، شعار ہے میرے مدنی کا، وردی ہے میرے مدنی کی۔ تم یونیفارم پہن کے نہ جاؤ تو تمہیں دفتر سے نکال دیا جاتا ہے، تم وردی پہن کے نہ جاؤ تمہیں فوج سے نکال دیا جاتا ہے، تم یونیفارم پہ پہن کے نہ جاؤ تمہیں جہاز پہ کوئی نہیں سوار ہونے دیتا ہے کہ جہاز نہیں چلا سکتے ہو، جہاز میں ڈپٹی نہیں دے سکتے ہو، نیوی والے ہو تو نیوی کی وردی پہنو، ایئر فورس ہے تو ایئر فورس کی وردی پہنے، اگر پرائیویٹ جہاز ہے وہ وردی پہنے۔ تم نے اسلام کی وردی کو اتنا بے قیمت کر دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی کوئی داڑھی میں اسلام رکھا ہے۔ جناب کتنی داڑھی والے گناہ کرتے ہیں، تو داڑھی والے یہ آپ کو کس نے کہا فرشتے ہوتے ہیں؟ داڑھی میں اسلام نہیں رکھا ہے، اسلام میں داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ یا اسلام کا انکار کرو یا سنت محمد مصطفیٰ کا اقرار کرو۔ یہ جو قوالیاں چلتے ہیں نعتیں باتیں، کبھی غلط نعت نہ، ہاں جو نعت ہو قرآن و سنت کے مطابق ہو، ایسی نعت سن کے تو میرا مدنی خوش ہوتے تھے اور دعا فرماتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ یہ میرا شاعر ہے، میرا دفاع کر رہا ہے، تیرے دشمنوں کو جواب دے رہا ہے، تیرے مدنی کی شان بیان کر رہا ہے، جبریل بھیج اس کے دماغ میں مضمون ڈالے۔ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ اکبر۔ وہ نعت اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ نعت پڑھو حضرت حسان والی، عبداللہ ابن رواحہ والی، نعت پڑھو سیدہ عائشہ والی، نعت پڑھو سیدہ فاطمہ الزہرا والی۔ یہ کیا تم نے نعتیں بنا رکھی ہیں، کبھی گھوم کبھی جھوم کبھی دھوم، یہ تو نعتیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، اور دعویٰ کرتے ہیں معاشرے کے رسول ہیں، میں اللہ معاف کرے خدا گستاخی میں نہ پکڑ لے۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ وجہ کیا تھی؟ نزلت فی رجل، ایک بندے نے ارادہ کیا کہ حضور کی وفات کے بعد میں حضور کی بیوی سے شادی کروں گا، تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر خبردار میرے بدنی کو ایذا نہ پہنچانا۔ وقد قال مقاتل بن حیان وعبد الرحمن بن زید بن اسلم وذكر بسندی السدی الذي ادم على ذلك طلحة بن ابی عبد الله رضی اللہ عنہ حتى نزل التنبیہ على تحریم ذلك۔ اب فرماتی ہیں کہ جس بندے نے یہ ارادہ کیا تھا اس کا نام طلحہ ابن عبداللہ تھا، صحابی ہے رضی اللہ۔ اصل وجہ یہ ہے کہ شریعت میں منع نہ ہو تو اس کا کیا گناہ ہے غریب کا، اس کو تو پتہ نہیں تھا، اس وقت قرآن بھی نہیں آیا تھا، یہ تو بعد میں قرآن آیا نا کہ حضور کی بیویوں سے موت کے بعد بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اب فرماتی حتی نزل التنبیہ علی تحریم ذلک ولہذا اجمع العلماء قاطبۃ علی ان من توفی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ازواجہ انہ یحرم علی غیرہ تزوجها من بعدہ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم۔ اب مفسر فرماتی ہے کہ اجمع العلماء قاطبۃ، یعنی 1400 سال میں حضور کے وقت سے لے کر اس وقت تک قرآن کا بھی حکم ہے اور سب علماء متفق ہیں کہ
کہ جو بیویاں حضور کے نکاح میں حضور فوت ہو گئے اور بیویاں موجود تھیں ان سے نکاح قیامت تک حرام ہے، کیونکہ یہ بیویاں ہیں حضور کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ امہات المومنین ہیں، امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ اجماع، جب قرآن آ گیا پھر جھگڑے کی کیا بات؟ مسئلہ سمجھ رہے ہیں، یعنی حضور فوت ہوئے، جو بیویاں موجود ہیں بیوہ ہو گئی، ان سے نکاح حرام، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے کہ حضور نے نکاح کیا اور زندگی میں طلاق دے دی، کیا حضور کی متعلقہ سے نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس پر بھی دو قول ہیں، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں واختلفوا فی من دخل بها ثم طلقها في حیاته هل يحل لغيره ان يتزوجها على قولين واخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله من بعده ام لا، واما من تزوجها ثم طلقها قبل ان يدخل بها فما نعلم فيه الا لغيره والحالة هذه نزاعا واللہ عالم۔ اب علماء فرماتے اصل اختلاف یہ ہو گیا کہ جن کو طلاق دے دی کیا وہ بھی انہی من بعد ہی میں شامل ہیں یا نہیں؟ ہاں البتہ حضور کا کہیں نکاح ہوا لیکن حضور کا میاں بیوی ملے نہیں ہیں، آپ نے بغیر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، تو کہتے ہیں اس کی اجازت ہے، لیکن کہتے ہیں محل نزاع ہے، اور جہاں نزاع ہو اس سے بچنا ضروری ہے کہ آدمی دور رہے۔ حضور کی متعلقہ ہے، بیوہ ہے، کسی سے شادی۔ وقال ابن جریر حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داؤد نامت ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلۃ ابنۃ الاشعث یعنی ابن قیس وجہ اکرمۃ ابن ابی جہل بعد ذلك شق ذلك على بکر مشقۃ شدیدہ وقال له عمر یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائه انها لم يخير رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحجبها قد برأ الله من ذرة الذي ارتدت مع قومها قال فاطمأن ابو بکر رضی اللہ عنہ وسکنا۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ حضور کی وفات ہوئی، وقد ملک قیلۃ ابنۃ الاشعث یعنی ابن قیس، حضور اس کے مالک تھے، مملوکہ تھی، فتزوجها اس کے ساتھ حضرت اکرمہ نے شادی کر لی۔ جب حضرت اکرمہ نے شادی کی تو حضرت ابو بکر پہ یہ بات بڑی گراں گزری، انہوں نے کہا بھی کچھ ہو، حضور کی مملوکہ تو تھی نہ، وہ اس نے کیوں شادی کر لی؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور ناراض نہ ہوں، انہا لیست من نسائہ، وہ حضور کی بیوی نہیں تھی، حضور نے اس کو خیار نہیں دیا تھا کہ مجھے چنتی ہو یا دنیا چنتی ہو، حضور نے اس پہ پردے کے احکام بھی نازل نہیں فرمائے تھے، تو وہ تو حضور کی بیوی بنی ہی نہیں، حضور کے گھر آئی ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا اطمینان ہوا اور غصہ ٹھنڈا ہوا۔ وقد عزم اللہ تبارک و تعالی ذلك شدد فيه وتوعد عليه بقوله، اللہ نے فرمایا جو حضور کو ایذا پہنچائیں اللہ نے سخت وعید بیان کی، ان ذلکم کان عند اللہ عظیما، ثم قال تعالی ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بكل شیء علیما، اے مہما تکنہ ضمائرکم وتنطوی علیہ سرائرکم فان اللہ یعلمه فانه لا تخفى علیہ خافیہ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اللہ نے فرمایا میرے احکام و اوامر کے بعد جو چاہ ظاہر کرو یا دل میں چھپاؤ، یار حکم بڑا سخت ہے، میں وہ دل کی باتیں بھی میں جانتا ہوں، اس کا بھی میں حساب لوں گا، میرے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ تمہارے دل میں ہوتا ہے، تمہارے ضمیر میں ہو، چاہے تمہارے اسرار میں ہو، اللہ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں۔ یعلم خائنۃ الأعین، وہ تو تیری آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں کہ دیکھ ادھر رہے اور چوری چوری کسی اور کو بھی دیکھ رہے، اللہ فرماتا ہے میں تو جانتا ہوں، میرے آگے کیا چھپا ہوا ہے، اور جو تمہارے دل میں ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں حضور کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، علماء، محدثین، ائمہ، اولیاء کا ادب نصیب فرما، یا اللہ بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرما۔
بچہ جو حافظ ہے اس کو داخلہ سعودی عرب میں ملنے کے لیے آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو وہاں سفیر سعودی سے رابطہ کریں. وہ یہ کام ہمارے بس میں نہیں ہوتا، قانون ہے. بڑا ہوگا، ویزا لگے گا، کون اس کا محرم ہوگا، کون ساتھ آئے گا. اگر آدمی اعتکاف کی حالت میں ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے جاتا رہا، اگر کوئی انتظام کھانے کا نہیں تھا اور اعتکاف بیٹھتے ہوئے اس کے دل میں یہ فیصلہ تھا کہ یا اللہ میں نے کھانا تو کھانا ہے نا، آخر تو میں ہوٹل پہ کھاؤں گا، پھر جائز ہے، کوئی منع نہیں. حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ جب پیدا ہوئے میں تھا ہی نہیں. جو مولوی تھے ان سے پوچھ لو، ہم تو نہیں تھے. کہتے ہیں کعبہ میں پیدا ہوئے، اللہ عالم. اگر ہو جائیں تو کیا ہے، کوئی بڑی بات. اور بھی چند صحابہ کے بارے میں آیا ہے کعبے میں پیدا ہوئے، تو صرف حضرت علی کے بارے میں تو نہیں ہے. لیکن تحقیق یہ ہے کہ کعبے سے مراد حرم ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں حدیم بالغ الکعبہ، کہ حج والے حاجی اپنی بکریاں کعبے میں آ کے ذبح کرو. تم مینا میں ذبح کرتے ہو، کعبے میں کرتے ہو. تو سارا حرم کعبہ ہے، کیونکہ حضرت علی کا گھر بھی کعبے میں تھا. مولانا کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ استعمال نہ کیا جائے، ورنہ لفظ مولا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مولا بمانے ناصر بھی ہے، مولا بمانے معین بھی ہے، مولا بمانے ولی بھی ہے، مولا بمانے سردار بھی ہے، مولا بمانے غلام بھی ہے. مولا القوم منہم. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ انا مولا لمن لا مولا لہو. اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لہم، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو جس لفظ میں شبہ پڑے بچ جاؤ. مولانا کہلانے سے آدمی کو بڑا ہو جائے گا بڑا. بس ایک رواج ہے یہ، آپ کے ہاں مولانا کا رواج ہے، یہ ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی جو ہیں کہ ہاں حجور، وہ سب حجور ہیں. جو یہ حجور، بڑا بھی حجور، چھوٹا بھی حجور، مولوی بھی حجور، پیر بھی حجور، پتہ نہیں حجور کرتے کرتے وہ جان کھا جاتے ہیں. حجور آ گئے تو حجور بیٹھ گئے، حجور کھڑے ہو گئے تو حجور مر گئے، حجور جا رہے ہیں تو حجور آ رہے ہیں. ایک رواج ہے، ایک عادت بن گئی ہے. مطلب لفظ مولا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مولا کا معنی جہاں سردار ہے وہاں غلام بھی ہے. لیلۃ القدر جو سعودی عرب میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی، اسی رات میں ساری دنیا میں ہو یا ہر دنیا میں الگ الگ رات میں ہو، اللہ کی مرضی. دیکھو نا 27 کو مثلا اگر یہاں ہو تو وہ جہاں جہاں 27 جب ہوگی وہاں اس دن ہوگی. ہمیں تو یہاں والی کا پتہ نہیں لگتا، تم دنیا والی کا پوچھتے ہو. ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہمیں تو یہاں بھی کبھی پتہ نہیں لگا کہ آج لیلۃ القدر. یہ تو اللہ والوں کو پتہ لگتا ہے. اسی لیے بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اگر پتہ نہ لگتا تو کیسے کہتی بی بی عائشہ؟ حضور نے فرمایا یہ دعا مانگنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. میں چھٹی لے گیا تھا پاکستان، میں واپس آیا، عمرہ نہیں کیا. اگر کوئی عذر نہیں تھا تو دم پڑ گیا، عمرہ قضا کرو گے دم سے بچ جاؤ گے، ورنہ دم پڑ گیا. میں مدینہ میں 3-4 دفعہ 8 دن کے اندر گیا. وہی ہے نا، اگر کام ہے 8 دن میں 4 دفعہ گئے پھر عمرہ نہیں کیا کوئی حرج نہیں. اگر کام نہیں بہانہ بنایا تو لازم عمرہ کرو. اب ایک ڈرائیور ہے بیچارہ روز جاتا ہے، کیسے عمرہ کرے گا؟ روزانہ گاڑی چلا رہا ہے، بس چلا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، کیسے روز بیچارہ عمرہ کرے گا؟ مردہ بندہ جو ہے اس کے لیے طواف کریں، حج کریں، عمرہ کریں. ہاں جی بالکل، حج بدل ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے اپنے لیے کر کے دعا کر لیا کرو. ایک آدمی مکے میں رہتا ہے لیکن اشہر حج میں اس نے عمرہ کیا ہے. حج اگر کرے گا تو حج تمتع ہوگا، دم تمتع دینی پڑے گی، اب افراد نہیں کر سکتا. ہم لوگ
خود حرم میں کام کرتے ہیں، کون سا حج کریں؟ آپ نے کرنا ہی افراد ہے، مکے میں رہنے والے یہ جو مکے میں ڈیوٹی کریں سب کا حج افراد ہے۔ آپ کے لیے آسانی ہے، احرام باندھو بس سیدھا عرفات، رات کو مزدلفہ، صبح کنکریاں مارو، سر منڈاؤ، احرام کھولو، ڈیوٹی پہ آ جاؤ، السلام علیکم، ایک دن میں حج ہو گیا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر رمضان کے بعد مدینہ جائیں واپسی پہ ہاں احرام باندھنا چاہیے اگر کوئی عذر نہ ہو، لیکن عمرہ کرو گے پھر حج کرو گے، بکری دینی ہو۔ مسجد قبلتین کا پہلا نام کیا تھا؟ اللہ عالم۔ تاریخ مدینہ اٹھا کے دیکھ لو، یہ چیزیں تاریخ میں ہوتی ہیں، یہ کوئی مسئلے تو ہوتے نہیں نا شریعت کے، یہ تاریخی چیزیں ہیں۔ تاریخ مدینہ اردو میں لکھی ہوئی ملتی ہے، بڑی اچھی ماشاءاللہ کی، جس نے شاید میرے خیال میں ہمارے دوست ہیں مولوی الیاس فیصل، انہوں نے لکھی ہے۔ ان کو دعا بھی کریں، بیچارے ایکسیڈنٹ ہوا، بڑے تکلیف، اللہ شفائے کاملہ عطا عطا فرمائے، اللہ تمام علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام مساجد مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنے مسلمان ملکوں پہ رحم فرما دے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا علیم یا حلیم یا علیم یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علیم یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علیم یا عظیم۔ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربني إلى حبك۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين۔ اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين۔ اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين۔ اللهم اصلح بيوتنا وبيوت المسلمين۔ اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين۔ اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ اپنے دشمنوں پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ اپنے دشمنوں پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شیشان میں ہیں، افغان میں ہیں، جس جگہ میں ہیں اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسجدوں کی، مدرسوں کی، دین والوں کی، تبلیغ والوں کی، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آپس کے جھگڑے دور فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو وحدت و اتفاق نصیب فرما۔ سرکار دو عالم کی محبت نصیب فرما، صحابہ کی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی محبت نصیب فرما، ائمہ فقہا کی محبت نصیب فرما، ائمہ محدثین کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ادب نصیب فرما، یا اللہ بے ادبی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد